کتنا درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹی کیا چیز ہے؟ میرے نبی نے حکم دیا ہے، تعلیم دیا ہے، بس اشعار پڑھتا ہوں، بیٹیوں سے محبت کریں کیونکہ بیٹیاں دوسروں کی امانت ہوا کرتی ہے، مہمان ہوا کرتی ہے، 20 سال 22 سال 18 سال کی، ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ بیٹیاں اگرچہ اللہ نے دی ہے تو اسے زحمت نہ سمجھے، وہ برکت ہے، رحمت ہے، وہ اپنا نصیب اللہ کی طرف سے لے کے آتی ہے، صرف ذریعہ ہے۔ ہم اللہ کے نزدیک ذریعہ ہیں، ہم کیا کھلا سکتے ہیں؟ اگر اللہ ہمیں حیثیت نہ دے تو ہم اپنی بیٹیوں کو کیا کھلائیں گے، یا بیٹے کو یا دنیا والوں کو کیا کھلائیں گے؟ بہرکیف میں کچھ اشعار پڑھتا ہوں، محبتوں کے ساتھ ملاحظہ فرما لے۔ ہر سینے کی دھڑکن ہے بیٹی، ہر قلب کی چاہت ہے بیٹی۔ بیٹی سے محبت کرتے ہیں تو بول دیجیے سبحان اللہ۔ تقریر ہونے پہ لوگ سست ہو جاتا ہے، نعت اور یہ جو بجے گا نوجوان سب کو دیکھیے گا، میلاد کے بعد ڈی جے پہ دیکھیے گا، ڈی جے پہ دیکھیے گا، 2 بجے رات تک میں سویا نہیں تھا، دیکھیے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہر سینے کی دھڑکن ہے بیٹی، ہر قلب کی چاہت ہے بیٹی۔ بجل کے بولے سبحان اللہ کہ ہر سینے کی دھڑکن ہے بیٹی، ہر قلب کی چاہت ہے بیٹی، ہر سینے کی دھڑکن ہے بیٹی، ہر قلب کی چاہت ہے بیٹی۔ ارے فرمان پیمبر ہے لوگو، فرمان پیمبر ہے لوگو، اللہ کی رحمت ہے بیٹے، فرمان پیمبر ہے لوگو، اللہ کی رحمت ہے بیٹے۔ اور حدیث کی روشنی میں میرے نبی نے فرمایا جس کے پاس بچیاں ہیں تعلیم دے، تربیت دے، اور جب بالغہ ہو جائے نکاح کر دے، وہ جنتی ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کے تناظر میں یہ شعر پڑھتا ہوں۔ على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله مولانا العظيم۔ سامعین کرام، آئیے واضح وصیت کی باتیں سماعت کرنے سے پہلے حبیب کردگار احمد مختار نائب پروردگار، ہم غریبوں کے غم گسار، جناب سید ابرار و اخیار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں امتی اور غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سارا مجمع بلند آواز سے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم۔
صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اور جو عاشق رسول ہے ان کا کیا کہنا ہے، زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے۔ زمانہ کیا کہہ رہا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے عاشق رسول۔ زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ۔ دامن نہ چھوڑنے کا مطلب، آج کل بہت لوگ ادھر ادھر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، لیکن میرا کہنا یہ ہے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت ہوگی، جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں فنا کیا ہوگا، یقین جانے آپ کہ انہوں نے میرے نبی کی سنت پہ عمل کر کے میرے نبی کا دامن کو تھام لیا ہے، اللہ کے فرمان پہ عمل کر کے اللہ کے قانون کو تھام لیا ہے۔ جبھی تو اللہ عز و جل کے بندوں میں سے کسی بندے نے کہہ دیا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آج اگر کوئی حق بات کہتا ہے اسے نشانہ بنایا جاتا ہے، فلاں بہت بولتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے یہ کام مسلمانوں کے رواج کے خلاف ہے، ایمان والوں کے خلاف ہے، تو اس کو لوگ بری نظر سے دیکھا کرتے ہیں۔ نہیں مسلمانوں، اگر واقعی میں نبی کا دیوانہ ہے، نبی کی باتوں پہ چلنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پہ عمل کرنے والا ہے، اگر وہ شریعت کی باتیں بتلاتا ہے، وہ آپ سے دشمنی کی وجہ سے نہیں بلکہ رسول پاک کی محبت میں بتلاتا ہے، رسول کی شریعت کو بتلاتا ہے، رسول کے قول و فعل کو بتلاتا ہے، ایسے عالم میں اس سے دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، لیکن کیسا مسلمان ہے کبھی اپنے دامن میں جھانک کے ہم نے دیکھا؟ دامن میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ آج بے حیائیاں عام ہو رہی ہے، ہماری بچی ہمارے سامنے ڈانس کر رہی ہے، ہماری عورتیں ہمارے سامنے بے پردہ ہے۔ کیا مسلمانوں کا یہی دستور باقی رہ گیا تھا؟ مسلمانوں کے اندر یہی غلط رسم و رواج باقی رہ گیا تھا؟ جو کام غیروں کا تھا اسے آج ہم نے اپنا لیا ہے، اور جو کام ہمارا تھا وہ غیر ہمارے کام کو اپنا کر کے کامیاب ہو رہے ہیں۔ حضرات محترم، سوچنے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے ہماری اور آپ کی زبان پہ فوراً یہ بات آتی ہے کہ مولانا شادی بار بار نہیں ہوتی، اسی طریقے سے اپنے دل کو جھنجھوڑو اور پوچھو، جس طریقے سے شادی بار بار نہیں ہوتی، موت بھی بار بار نہیں ہوتی ہے، لیکن عذاب بار بار دیا جائے گا۔ ہماری لذت، ہماری خواہشات، ہماری نفسانی چیزیں ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی طرف سے جو کرامن کاتبین اللہ کے فرشتے ہمارے گناہوں کو اور ہماری نیکیوں کو لکھنے والے ہیں، وہ ان کی رجسٹری میں، ان کے رجسٹر میں ہمارا قول و فعل فوراً انٹری ہو جائے گا۔ لہذا کہنے سننے کی بے شمار باتیں ہیں،
میں نے ضمناً یہ بات کہہ دیا، ہمارے قول و فعل سے، ہمارے چہرے سے، ہمارے لباس سے، ہمارے شادی کرنے سے، ہمیں ختنہ کرنے سے، عقیقہ کرنے سے، قربانی کرنے سے، ہر معاملات میں مذہب اسلام کا جھلک آنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے اور اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرنے والا ہے۔ حضرات محترم، میں نے آیت مقدسہ کی تلاوت کیا اسی مناسبت سے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ کہہ دیجئے، اللہ جب اپنی بات اپنے بندوں تک پہنچانا چاہتا ہے تو اپنے نبی کے ذریعے سے کہتا ہے کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے اپنی امتی سے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جاننے والے یعنی کہ علم والے سے مطلب وہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہوگا، غالباً 5 مہینہ ہو رہا ہے، آپ کے ذہن میں بات ہو نہ ہو، شیطان ہمارے تاج میں لگا رہتا ہے کہ کون ایسا غلط کام کرے کہ اس کے اوپر میں مسلط ہو جاؤں اور اسے جنتی سے دوزخی بنا دوں۔ ہم نے جو تجربہ کیا ہے 5 مہینے کے اندر، تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ 2 چیزوں کی بہت زیادہ کمی ہے ہمارے معاشرے میں، 2 چیزوں کی بہت ضرورت، بہت کمی ہے۔ میں ذمہ دار لوگوں کے درمیان یہ بات کر رہا ہوں، اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ 2 چیزوں کی کمی ہمیں سب سے زیادہ محسوس ہوئی، وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ اولاً تو علم دین، ایجوکیشن، گیان، علم، اور دوسری چیز اخلاق اور محبت۔ یہ 2 چیزوں کی کمی آج ہمارے معاشرے میں ہے۔ میں قسم خدا کی کہتا ہوں، اگر یہ 2 چیزیں، نماز تو ضروری ہے ہی، روزہ ضروری ہے ہی، لیکن جو ہمارے اندر سب سے زیادہ بے حیائی اور برائی پھیلانے والی چیزیں ہیں جسے ہم نے چھوڑ دیا ہے، وہ ایک ہے ایجوکیشن، گیان، علم دین، تعلیم، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اخلاق اور محبت نہیں ہے۔ ورنہ اخلاق اور محبت والی بات آئی ہے تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر اخلاق اور محبت مسلمان کی قوم میں ہو جائے نا تو ہمارے معاشرے سے برائی ختم ہو سکتی ہے، ڈی جے کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ڈی جے پہ ہماری بچیاں ڈانس نہیں کرے گی، ہماری بیویاں بے پردہ نہیں جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے خود عمل نہیں کیا ہے اور اس کا نتیجہ یہ مل رہا ہے، ہمارے اندر اخلاق محبت نہیں ہے۔ کوئی اپنے بستی میں یا اپنے گھر میں کر رہا ہے، اس نے کیا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ امامیاں وہ شیطان والا کام کر رہا ہے، تم تو کم سے کم رحمان والا کام کرو۔ کوئی جہنم میں جانے والا کام کر رہا ہے، کیا تم بھی جہنم میں جانے والا کام کرو گے؟ کوئی حج کر لیا ہے، کیا تم بھی حج کرو گے؟ کوئی زکات میں 1 کنٹل مدرسے کو دیتا ہے، کیا تم بھی 1 کنٹل مدرسے میں دیتے ہو؟ کوئی 1000 روپیہ مدرسے کو دیتا ہے سالانہ، کیا تم بھی دیتے ہو؟ نہیں، ہر چیز میں برابری نہیں کرو، پہلے اپنے اندر علم دین اور اخلاق و محبت پیدا کرو، یقیناً ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی سدھر سکتی ہے۔ بہت کمی ہے۔ اگر کوئی حق بات آتی ہے تو مولانا کے اوپر بھی نظر ہوتی ہے، مولانا کیسے بول دیا۔ علماء کا کام ہے علم دین بتانا۔ اس بستی میں بڑے بڑے علماء آئے ہوں گے، اللہ کے نیک بندوں کا آنا ہوا ہوگا، لیکن سب کی ذمہ داری ہے کہ نبی کی شریعت کو، نبی کے پیغام کو، اللہ کے احکام کو سنی مسلمانوں تک اللہ
اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اگر کوئی ہے صحیح معنوں میں تو متقی، پرہیزگار اور نیک عالم دین ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ کا ججمنٹ بتا رہا ہوں۔ یہ نہ سمجھے کہ مولانا خود عالم ہے تو اپنی تعریف کر رہا ہے، نہیں، میں تو گنہگار سیاہکار، اللہ جانتا ہے میرا معاملہ کیا ہے، لیکن جو واقعی میں نبی کا دیوانہ ہے، جو واقعی میں نبی کی شریعت پہ چلنے والا ہے، جو واقعی میں طریقت کو ماننے والا ہے، جو واقعی میں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہے، یقین جانے مسلمان ایسے علماء جنتی دنیا میں بھی ہے اور بعد مرنے کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ایک بات جب آئی ہے تعلیم کی تو ایک بات کہتا ہوں، ہے شادی کی محفل، لیکن ضروری میں سمجھتا ہوں بتانا، اس لیے بتا رہا ہوں۔ ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑی توجہ آپ حضرات رکھیں۔ یہ آپ کے بیٹا پوتا کی عمر کا یہ عالم، اگرچہ اللہ جانتا ہے میرا معاملہ کیسا ہے کیا ہے، میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، ہماری ذمہ داری ہے۔ حدیث رسول غالباً میں کبھی بتایا رہوں گا یا نہیں، آپ کے ذہن میں ہو نہ ہو، علم دین کتنا ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آیا، مشکات شریف کی حدیث ہے، ہم لوگوں نے بے شمار کتابیں پڑھی ہے، کوئی نیٹ سے مسئلہ حاصل کر کے عالم نہیں بن سکتا، اس کے لیے کورس کرنا ہوگا، اور کوئی ضروری نہیں جتنی باتیں پڑھی ہے سب کے سب ذہن میں ہو، مطالعہ کرنا پڑتا ہے، ذہن سے باتیں نکل جاتی ہے۔ حضرات محترم، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد شیطان سمندر کی سطح پہ مصلی بچھاتا ہے۔ کیا بچھاتا ہے؟ بولیے نا بھیا، مصلی سمجھتے ہیں نا، جانماز، جو شیطان کا جانماز ہوتا ہے وہ جانماز بچھتا ہے سمندر کی سطح پہ، تمام شیطان حاضر ہوتے ہیں۔ میں کبھی بتایا ہوں گا، ذہن میں ہوگا یا نہ ہوگا، تمام شیطان، شیاطین، اس کے شیطان کے چیلا چپاٹی سب حاضر ہوتے ہیں، دن بھر میں جتنا گناہ کروایا ہے سب اپنا اپنا کام بتاتا ہے، میں نے جھوٹ بلوایا، میں نے نماز چھوڑوایا، میں نے جھگڑا کروایا، میں نے ڈانس کروایا، میں نے یہ کروایا، میں نے وہ کروایا، سب شیطان کا جو سردار ہے ابلیس اس کو خبر دیتا ہے، بتاتا ہے۔ شیطان خوش نہیں ہوتا ہے، خوش نہیں ہوتا، ان تمام ابلیس خوش نہیں ہوتا، اور اس تمام شیطانوں میں ایک شیطان ایسا ہے جو آ کر کہتا ہے اخیر میں کہ میں نے فلاں قرآن سیکھنے والے کو، میں نے فلاں حدیث سیکھنے والے کو علم دین سیکھنے سے روک دیا ہے۔ شیطان کا جو سردار ابلیس ہے سینہ سے لگا لیتا ہے، کہتا ہے انتا انتا، تو نے اچھا کام کیا ہے۔ دوسرے شیطان جلنے لگتے ہیں، ارے میں نے زنا کروایا، میں نے لڑکیوں کو ڈانس کروایا، میں نے بھائی بھائی میں قتل و غارت کروایا، میں نے حرام کاری کروایا، میں نے فلاں فلاں برائیاں کروائی، مجھے انعام نہیں ملا، یہ معمولی سا کام کیا ہے کہ بچے کو مدرسہ میں جانے سے روک دیا، بہکا دیا ہے، نہ جاؤ، تو اسے شیطان شاباشی دے رہا ہے ابلیس، اور ہمیں شاباشی نہیں ملی، جل گیا، اور اپنے ابلیس سے کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا، مجھے کوئی انعام، کوئی خوشخبری نہیں ملی، اور آپ شاباشی دے رہے ہیں، اسے کیا بات ہے؟ کہا سنو، اس کی مثال تم لینا چاہتے ہو نا، تو جاؤ کسی مسجد میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، اللہ کے گھر میں جاؤ، اور انسانی شکل و صورت میں جانا، اور جو مسجد میں 24 آور جس کی زندگی گزرتی ہوگی، جو 24 گھنٹہ مسجد میں عبادت الہی میں گزارا کرتا ہوگا، اس سے ایک مسئلہ پوچھنا، بس ایک مسئلہ، اسی سے اس کے ایمان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ کہا کیا؟ کہا چھوٹی سی شیشی لے لینا ہاتھ میں، اور چھوٹی سی شیشی لے کر جو نمازی اس سے نکلیں گے، عابد صاحب، عبادت گزار، جو 24 گھنٹہ مسجد میں رہتے، کوئی نماز قضا نہیں ہوتی ہے، ان سے کہنا ایک مسئلہ بتا دے۔ کہا کیا کہوں گا؟ کہنا ان سے یہ ہمارے ہاتھ میں چھوٹی
सी शीशी है, बोतल है, क्या अल्लाह ताला इस बात पे कादिर है, क्या अल्लाह इस बात पे कुदरत रखता है कि छोटी सी शीशी में पूरी कायनात को, पूरे वर्ल्ड को समा दे, दाखिल कर दे, एंट्री कर दे? आबिद साहब आलिम नहीं थे, आबिद जरूर थे, उनके अंदर इल्म नहीं था, इबादत थी, तकवा था, लेकिन इल्म दीन नहीं था। जरा गौर कीजिएगा, इल्म नहीं था, एजुकेशन नहीं था। आबिद साहब को कहना चाहिए था कि हाँ अल्लाह ऐसा कर सकता है, लेकिन आबिद साहब ने शीशी देखी और मस्जिद को देखा, हाथ को देखा, कहा हमारी उंगली नहीं जा सकती है तो पूरी दुनिया कैसे जाएगी? इस शीशी में हमारी उंगली नहीं जा सकती है, पूरी दुनिया कैसे जाएगी? वहां से शैतान जो मसला पूछने गया था ये पूछ करके आ जाता है। शैतान इब्लीस को कहता है मैंने ये मसला पूछा, उसने कहा उसे तो अल्लाह की कुदरत पे यकीन ही नहीं है, 24 आवर मस्जिद में रहता है, कोई नमाज कज़ा नहीं होती है, उसके अंदर इल्म नहीं है, जानकारी नहीं है, सलाहियत नहीं है। वो तो ये कहता है कि कहाँ इतनी बड़ी दुनिया और कहाँ ये शीशी, अल्लाह भला छोटी सी शीशी में पूरे वर्ल्ड को कैसे एंट्री करेगा, कैसे दाखिल करेगा? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। अल्लाह की कुदरत पे आबिद साहब को, नमाजी को भरोसा नहीं है। कहा अब जाओ यही मसला किसी आलिम से पूछ लो। सुभान अल्लाह, सुभान। इब्लीस ने कहा जाओ किसी आलिम से पूछो। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले जो वाकई में मुत्तकी परहेजगार आलिम दीन है, अल्लाह वाले हैं। अल्लाह से डरने वाला अगर कोई है तो एक आलिम है। शैतान गया और आलिम साहब से सेम टू सेम यही मसला पूछा। वक्त नहीं है, मैं मुख्तसर में बता रहा हूं। यही मसला पूछा। कहा आलिम साहब एक मसला पूछना है। शैतान इंसानी शक्ल सूरत में था। कहा एक मसला पूछना है। कहा मेरे पास वक्त कम है, मैं नमाज के लिए जा रहा हूं। कहा बस छोटी सी बात है। कहा हजरत हमारे हाथ में शीशी छोटी सी है, क्या अल्लाह इस बात पे कादिर है कि छोटी सी शीशी में पूरे दुनिया को दाखिल कर दे? इतना कहना था, सुनना था आलिम साहब को। आलिम साहब जलाल में आ गए, क्योंकि उनके पास इल्म दीन था, एजुकेशन था, ज्ञान था, तालीम थी। फौरन जलाल में आते हैं और फरमाते हैं ऐसा महसूस होता है तू इंसान नहीं, तू शैतान है। अरे ये छोटी सी शीशी तो बहुत बड़ी है, अगर अल्लाह चाहे तो पूरी कायनात को अगर सुई के नाके के बराबर भी अगर जगह हो तो उसमें दाखिल कर सकता है। तो शैतान है हजरत मोहतरम। अब जो है वो आया शैतान इब्लीस को, कहा ऐसा ऐसा जवाब मिला है। कहा इब्लीस, शैतान इब्लीस कहता है कि सुनो, मैंने जो शाबाशी दिया था, बच्चे को पढ़ाई से रोका था, उसे शाबाशी मैं इसीलिए दिया था कि उसने बुनियाद फाउंडेशन को काट दिया है, कता कर दिया है। कता अरबी में कहते हैं काटने को। उसने बुनियादी को काट दिया है, उसके अंदर इल्म दीन नहीं है, वो किताबों का मुताला नहीं किया है, अगरचे नमाजी है, उसे अल्लाह की कुदरत पे यकीन नहीं है। लेकिन एक आलिम दीन अगरचे करोड़पति नहीं है, लेकिन उसके अंदर इल्म है, अल्लाह का खौफ है, अल्लाह की कुदरत पे यकीन है, उसे मालूम है कि शीशी और देख तो बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह चाहे तो मिनटों में क्या से क्या हो सकता है। कुरान मुकद्दस का मुताला करेंगे, अल्लाह फरमाता है कुन फयकुन, अल्लाह जब कहेगा हो जा तो हो जाएगा। यानी अल्लाह चाहेगा तो एक बाल के बराबर भी अगर जगह होगी ना, तो अल्लाह अगर चाहेगा तो पूरी कायनात को दाखिल कर सकता है। अल्लाह की कुदरत पे यकीन रखना चाहिए। तो हज़रात मोहतरम, दो बातें जो मैं समझ रहा हूँ, जो हमारा तजर्बा है, अपने तजर्बे से मैं कर रहा हूँ। अपने बच्चों को पढ़ाइए, मजदूरी कीजिए, 4 रोटी की जगह 2 रोटी खाइए। अपने बच्चों को दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों दिलाइए। आपका बच्चा इंजीनियर भी होगा, साथ में कुरान की तिलावत भी करने वाला हो। मजदूरी कीजिए, किसी और काम को आप छोड़ दीजिए कि बाद में होगा। सबसे पहले तालीम दिलवाइए। अगर तालीम वाकई में हो जाए तो यकीन जानिए आज हमारे सामने जो हमारी बच्चियां या हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे डीजे पे कमर लचकाने लगते हैं,
اگر تعلیم ہو جائے گی، ایجوکیشن گیان ہو جائے گا تو یقیناً یہ برائی اس سے ختم ہو سکتی ہے۔ اگر تعلیم ہو جائے گی تو یقیناً عورتوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے، عورتوں کو بھی یہ احساس ہوگا اگر ہماری بچیاں بڑی ہوگی، ہماری عورتیں بھی بڑی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے 22واں پارے کے پہلے صفحے میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ کے حبیب نے دنیا والوں سے نہیں کہا بلکہ اپنی بیویوں سے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ میرے نبی کی کتنی بیویاں تھیں؟ بولیے آپ لوگ، کتنی بیویاں تھیں میرے نبی کی؟ آپ لوگ بولیے، مسلمان ہیں نا، بولیے کتنی بیویاں تھیں ہمارے نبی کی؟ کتنی عورتیں تھیں ہمارے نبی کے نکاح میں؟ کتنی عورتیں تھیں؟ 11۔ کتنے تھے؟ 11 عورتیں تھیں ہمارے نبی۔ یہ صرف نبی کے لیے حکم ہے، امتی کے لیے بس صرف 4 ہی ہے، اسے بھی یاد رکھیے گا، نہیں مقابلہ نہیں کرنے لگیے گا۔ نبی ہے، نبوت کی شان رکھتے ہیں، نبی نگاہ میں دونوں جہان رکھتے ہیں۔ حضرات محترم 11 بیویاں تھیں۔ اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اپنے گھر میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور بے پردہ نہ پھرو۔ ہماری ماں بہنیں سنیں، قرآن مقدس کا 22واں پارہ پہلا صفحہ الٹے اور کنز الایمان اگر اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ترجمہ ہے تو ترجمہ پڑھے نیچے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں سے فرمایا کہ بے پردہ نہ رہو، اور جس طریقے سے اگلے زمانے کی عورتوں نے بے پردگی کا لحاظ نہیں کیا، اس طریقے سے تم نہ کرو، بلکہ اللہ کا خوف کرو، ورنہ جس طریقے سے اگلی قوم پہ اللہ کا عذاب آیا ہے تجھے بھی عذاب الہی میں گرفتار کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں قرآن جب پڑھیے گا تو قرآن میں تو بہت سارا علاج ہے، قرآن کو اپنا ڈاکٹر بنا لیجئے نا، حدیث کو، قرآن کو۔ ڈاکٹر آج ریسرچ کرتا ہے، میرے نبی نے تو 1400 برس پہلے بتا دیا کیا ہونے والا ہے۔ حضرات محترم، لہذا کہنے سننے کی بے شمار باتیں ہیں، میں چونکہ شادی کی محفل ہے اس لحاظ سے کچھ اشعار، بیٹی کی شادی ہے، بیٹی یقیناً رحمت ہے، اس لحاظ سے کچھ شعر میں پڑھ دیتا ہوں، اذان ہو جائے گی انشاءاللہ، صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا